کہ ہم اپنے اداروں میں صرف ذکر ہی نہیں کرواتے کہ جی آنے والا آ گیا اب اس کو بس سر جھکا کے بٹھا دو کہ دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں، اب میں نے یہاں صرف بیٹھ کے ذکر کرنا ہے۔ نہیں، ذکر بھی کرو، اپنے اخلاق بھی سنوارو، مگر ساتھ علم کو بھی لے کے چلو، جاہل نہ رہو۔ تو الحمدللہ علم اور ذکر ان دونوں کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنے والے لوگ وہ الحمدللہ جہاں ذاکر بنتے ہیں وہاں عالم بھی بن جاتے ہیں، وہ مرج البحرین بن جاتے ہیں۔ اور ایک اور عرصہ دراز سے ہم شکوہ سنتے آ رہے تھے کہ جی یونیورسٹیوں کے بچے الگ لائن پہ چل رہے ہیں، مدارس کے بچے الگ لائن پہ چل رہے ہیں، اور ان کے درمیان بہت فاصلہ آ گیا ہے۔ اس فاصلے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچپن سے یہ باتیں سنتے آئے ہیں کہ اس فاصلے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ جگہوں پہ لوگوں نے فاصلے کو ختم کرنے کا یہ طریقہ اپنایا کہ جی مدرسے میں جو بچہ پڑھ لے، مدرسے کے بعد اس کو یونیورسٹی لے جاؤ، بی اے اور ایم اے کرواؤ تاکہ وہ کسی اچھی جاب کو حاصل کر سکے۔ مگر اس کا نقصان کیا ہوا کہ اس نے بی اے ایم اے تو کر لیا، مگر اس کی ماحول کی وجہ سے داڑھی بھی چھوٹی ہو گئی، سنت کی اتباع کا جذبہ بھی کم ہو گیا، اور اس کی بھی زندگی ایک عام لڑکے والی زندگی بن گئی۔ تو مدرسے میں تو اس کو بنایا تھا کہ یہ دین کا محافظ ہے، یہ دین کا حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر جب اس کو یونیورسٹی کے ماحول میں لے گئے تو اس کے جو دین کے محافظ والا منصب تھا اس میں فرق آ گیا، وہ خود اسی ماحول میں غفلت کے اندر پڑ گیا۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی اگر اس گیپ کو ختم ہی کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ٹھیک نہیں کہ مدرسے والوں کو یونیورسٹی لے جاؤ، اس کا طریقہ یہ ٹھیک ہے کہ یونیورسٹی والوں کو مدرسے لے کے آؤ۔ وہ دین کے محافظ کیوں نہیں بن سکتے بھائی؟ تو الحمدللہ ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ یونیورسٹی کالجوں کے پڑھے ہوئے بچے مدرسوں میں آئیں اور دین کا علم حاصل کریں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یونیورسٹیوں کی بہترین تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان آج مدارس میں آتے ہیں اور دور حدیث تک پڑھتے ہیں، مفتی بنتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر آس کا جو شعبہ ہے جس کا تعارف مفتی صاحب نے آپ کے سامنے کروایا کہ یہاں پر شاید 100 سے زیادہ بچے ایسے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور وہ ساتھ باقاعدہ علم حاصل کر کے عالم بھی بن رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی آج کے وقت میں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کا انتظام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ یہاں سے ایسے قیمتی ہیرے اور موتی تیار کر کے نکال رہے ہیں اور قوم کو ایسے بچے پیش کر رہے ہیں جو مرج البحرین بنیں گے۔ دنیا کا علم بھی ان کے پاس ہوگا اور دین کا علم بھی ان کے پاس ہوگا۔ ہمارے قریبی دوست ابھی یہیں ساتھ بیٹھے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور شیخ طریقت بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آج کے اس گئے گزرے دور میں ایسے نوجوانوں کو اس قوم میں سے کھڑا کرنا شروع فرما دیا۔ یہی حال بچیوں کی تعلیم کا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچیوں میں بھی اس کام کو آگے بڑھایا۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے مدرسے میں ہم نے بچیوں کی تعلیم کا مدرسہ اپنے شہر میں بنایا تھا 1976 میں۔ تو جو شروع میں بچیاں ہمارے پاس آتی تھیں ان کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، الف با بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ وہ بچیاں عام طور پر کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہوتی، کسی قاری صاحب کی بیٹی ہوتی، کسی حافظ صاحب کی بیٹی ہوتی، کسی تبلیغ جماعت میں چلہ لگائے ہوئے بھائی کی بیٹی ہوتی، یا کسی پیر صاحب کی بیٹی ہوتی، یعنی دیندار گھرانوں کی بچیاں ہوتی، اور انہوں نے چونکہ اسکول کی شکل ہی دیکھی ہوتی تھی ان کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا۔ تو ہم نے ایک معلمہ رکھی جو ان کو لکھنا سکھاتی تھی۔ جب ان کو لکھنا پڑھنا اردو آ جاتا تھا پھر ہم ان کو کورس میں داخل کرتے تھے اور ان کو عالمہ بناتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب ہمارے پاس 10 کلاس پڑھی بچیاں آنے لگ گئیں، ہم بڑا خوش ہوتے تھے جب پتہ چلتا تھا کہ 10 کلاس پڑھی ہوئی بچی علم پڑھنے کے لیے آ گئی ہے۔
ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اس بچی نے 10 کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ عالمہ بنے گی۔ پھر ایک وقت آیا کہ 12 کلاس پڑھی ہوئی بچیاں آنے لگیں، پھر بی اے پاس آ گئیں، پھر ایم اے پاس آ گئیں، اور آج کے اس دور میں تو ہمارے مدارس میں ایم اے پاس نہیں، ڈاکٹر اور انجینئر بچیاں عالمہ بننے کے لیے ہمارے مدارس میں آ رہی ہیں۔ پچھلے سال ہمارے مختلف مدارس سے تقریباً 1300 میڈیکل ڈاکٹر بچیوں نے عالمہ کا امتحان دیا۔ اب 1300 میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور جو عالمہ بھی بن رہی ہوں، تو یہ اللہ کا ایک انعام ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اچھی مائیں پیدا کرتے ہیں، ان کی گودوں میں پھر وہ نوجوان بچے تیار ہوتے ہیں جو وقت کے غزالی اور وقت کے جنید بایزید بنا کرتے ہیں۔ ایک بچی میڈیکل ڈاکٹر تھی اور وہ اتنی قابل تھی کہ اس نے میڈیکل کالج کے ہر سال میں کالج میں ٹاپ کیا۔ جب آخری سال میں اس نے ٹاپ کیا تو کالج کے پرنسپل نے سارے مجمع کے سامنے کہا کہ یہ بچی اپنے تعلیمی کیریئر میں 20 گولڈ میڈل حاصل کر چکی ہے۔ یہ بچی اپنے تعلیمی کیریئر میں 20 گولڈ میڈل حاصل کر چکی ہے، اور 21واں گولڈ میڈل اب میں اس کو دوں گا چونکہ یہ پورے کالج میں فرسٹ آئی ہے۔ اور اسی سال اس بچی نے ہمارے مدرسے میں بخاری شریف کا امتحان دیا تھا اور مدرسے میں سب سے زیادہ نمبر اس نے حاصل کیے تھے۔ تو ایک بچی جو میڈیکل ڈاکٹر بھی بن رہی ہے اور 22 گولڈ میڈل لے کے وہ پاس ہو رہی ہے۔ تو بتانا صرف اتنا تھا کہ اللہ نے اس قوم کے اندر عجیب ٹیلنٹ جو ہے پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لہذا سکول کے طلباء، مدارس کے طلباء اپنے اس ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھائیں، اچھے طریقے سے پڑھیں اور دنیا اور دین دونوں کی علوم کو حاصل کریں اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزاریں۔